اچھا مفتی صاحب، آج جو ہمارا موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا بڑی ضرورت بھی ہے اس طرح کے موضوع جو ہے وہ ڈسکس کرنا، کہ اسلام نے جو عورت کو ایک اہمیت دی ہے، جو مقام دیا ہے، میرا خیال ہے کسی مذہب میں نے بھی وہ اہمیت مقام نہیں دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آج آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جو عورت ہے اس کا مقام کیا ہے وہ ذرا بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا دیا گیا ہمیں موضوع ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل اب دیکھیں قرآن کریم کی 114 سورہ ہے، 114 سورہ میں سے 2 سورہ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے عورت کے نام پر نازل فرمائی ہے۔ کیا بات، ایک سورہ سورہ نساء ہے اور دوسری سورہ سورہ مریم ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس سے بڑھ کر اور مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کی اصل کا ذکر، جس کی حقیقت کا ذکر خود خالق کائنات نے اپنی لا ریب و لا جواب کتاب میں فرما دیا ہو۔ کیا بات، کہ نساء عورت اور مریم بھی ولیہ تھی، اللہ اکبر، تو وہ بھی عورت، یعنی 2 سورہ کا اللہ رب العزت نے نام رکھ کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا فرما دیا ہے۔ کیا بات، اور اس مقام و مرتبے کی بات چل نکلی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دور مبارکہ میں آپ نے سنا ہے یقیناً علماء کرام سے کہ وہ دور ایسا تھا کہ جہاں پر عورت کی کوئی عزت توقیر نہیں تھی۔ اس معاشرے میں ایک عورت کو غلام کیا، اس سے بدتر حیثیت حاصل تھی۔ ماؤں کو بیچا جاتا تھا، بیویوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اسلام نے ہمیں عورت کے 4 روپ دیے ہیں۔ صحیح، اس میں جو پہلا روپ ہے وہ ہے ایک ماں کا۔ ماشاء تو ماں کے قدموں کے نیچے الجنۃ تحت اقدام الامہات، بے شک، تو یہ بھی ایک عورت کا مقام ہے جو ہمیں اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اسلام کا دیا ہوا دوسرا روپ کیا ہے؟ وہ ہے ایک بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ، بیٹی کو خالق کائنات نے یہ رحمت قرار دیا ہے۔ تو بیٹی کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے اپنے اللہ اکبر قربان جائیں مصلی پاک پر، اپنے کاشانہ مبارکہ میں جہاں کہیں بھی حضور بیٹھتے تو سامنے سے اگر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آتی تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمائے۔ تو یہ بھی اسلام کا دیا ہوا ایک مقام ہے، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جس کو کفر اور ظلمت بربریت کا معاشرہ کہا جاتا ہے، اس معاشرے میں بیٹی کو یہ مقام دے کر اسلام کو یہ طاقت عطا فرما دی کہ میرے دین میں محمد کے نزدیک ایک عورت کا مقام یہ ہے۔ بلکہ وہ ایک روایت اس طرح بھی ملتی ہے، حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی قیدی بن کر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر چادر مبارک دے دی تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی تو ہے نا، اگرچہ ایک کافر کی بیٹی ہے۔ تو یہ زاہد بھائی اسلام کا دیا ہوا جو مقام ہے وہ تمام ادیان اور تمام مذاہب سے بلند و بالا ہے۔ پہلا مقام جو ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، دوسرا مقام جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے، تیسرا مقام بیوی ہے۔ اگر نیک اور پارسا بیوی کسی کو مل جاتی ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، یہ نعمت سے کم نہیں۔ کل بروز حشر ہوگا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہارے شوہر، تم عورتیں بھی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ خالق کائنات نے قرآن میں عورت کے مقام کو اس طرح بلند و بالا فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جو نیک پارسا بیویاں ہوں گی، جو نیک مائیں ہوں گی، نیک زوجائیں ہوں گی، نیک بیٹیاں ہوں گی، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ان کو بھی ان کے شوہروں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرما دے گا۔ مفتی صاحب یہاں پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا اور ہم نے قرآن و سنت سے یہ بات ظاہر ہے کہ جب اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور وہ عزت نہیں تھی، اس طرح بھی آپ نے فرمایا۔ لیکن اگر ہم
موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو کچھ عورتیں کچھ لوگ باہر اپنے حقوق لینے کے لیے نکلتی ہیں کہ جی ہمیں حقوق چاہیے، پتہ نہیں وہ کون سے حقوق لینا چاہتی ہیں، کس طرف. اس حوالے سے معاشرے کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ ہاں، اس کے لیے ایک شعر پیش خدمت ہے بڑا پرانا، آپ کے سوال پہ مجھے یاد آیا. جو شمع سر عام لٹاتی ہے اجالے، جو شمع سر عام لٹاتی ہے اجالے، اس شمع کی گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی. کیا بات، کیا بات ہے. تو یہ جو کوچہ بازار میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہو کر پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کر کے ریلیاں نکال کے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے. جیسے آج 31 مارچ ہے تو گزشتہ 9 مارچ کو، 8 مارچ کو یہ سلسلے پاکستان میں بھی یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ہمارے کلچر کو، ہمارے گھریلو سسٹم کو، اسلامی اقتدار کے پیارے معاشرے کو، ہمارے معاملات کو، دینی جو ہمارے اندر الحمدللہ تعالی جذبہ ہے، ہماری بیٹیوں میں پردے کا ایک سلسلہ ہے، اس کو تار تار کرنے کا ایک یہ سلسلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو اور اپنے نونہالوں کو، اپنی چھوٹی سے چھوٹی بیٹی اس کو ابھی سے بچانا چاہیے اور اسے ابھی سے بتانا چاہیے کہ بیٹا ہمارا کلچر یہ نہیں کہ ہم ننگے سر گلی کوچہ میں جائیں، بازار میں جائیں، دکان پہ، شاپ پہ کوئی چیز لے کے جائیں، بلکہ ہم اسے نقاب دیں، اسے لحاف دیں، ہم اس کو پردہ سکھائیں ابھی سے. تو یہ جو لوگ حقوق مانگ رہے ہیں یہ دراصل کسی فنڈ ریزنگ پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ فنڈنگ کے بل بوتے پر چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ خود بھی تباہ ہونے والے ہیں، اور جو ان کے کہے پر سرے بازار اپنے حقوق کے لیے ریلیاں احتجاج کرنے والے ہیں یہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. دیکھیں نا، جب کوئی عورت اس دنیا سے جاتی ہے تو اسلام نے ہمیں کیا بتایا کہ اس کو 5 کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے. مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑوں میں. کیوں؟ کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے پردہ ہے. کیا بات. اب اس کو زندہ رہتے ہوئے اور اس سے زیادہ عزت کی بات، اس سے زیادہ عزت اور کوئی نہیں ہو سکتی. پردہ سب سے بڑی عزت ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ نوجوان کے لیے سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ ہے کہ وہ جوانی میں اللہ کو سجدہ کرے. کیا بات. اور عورت کے لیے سب سے بڑا مقام اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا عمل یہ ہے کہ وہ با پردہ ہو جائے. کیا بات. تو با پردہ ہو کر وہ معاشرے میں کوئی بھی کام کر سکتی ہے. اسلام اسے منع نہیں کرتا. اسلام نہ دین سے، نہ دنیا سے، نہ کاروبار سے عورت کو دیگر معاملات میں. دیکھیں نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے. تو آپ جب کسی جنگ پہ جاتے تھے تو آپ کے سر پر ایک ٹوپی ہوتی تھی. اس ٹوپی میں دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے. تو اس ٹوپی کی برکت سے اللہ رب العزت حضرت خالد بن ولید کو ہر جنگ میں فتح اور کامیابی عطا فرما دیتا تھا. ایک جنگ ایسی بھی آئی جہاں پر حضرت خالد بن ولید بغیر ٹوپی کے جلدی سے چلے گئے. اب ان کے گھر والی کو جب پتا چلا، جب انہوں نے اپنے گھر میں پڑی ہوئی اس ٹوپی کو دیکھا تو فوراً برقع پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوئی اور وہ ٹوپی لے کر اس میدان جنگ میں پہنچ گئی جہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، مارکے میں نبر آزما تھے. تو وہاں جا کر اس ٹوپی کو اپنے شوہر کو دیتے ہیں. وہ حیران ہوتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں. تو اسلام نے منع نہیں کیا. اسلام نے تو نیک بیویوں کو اتنا جذبہ عطا کیا ہے، اتنا درد عطا کیا ہے، اور اتنا وہ درد اور جذبہ لے کر میدان کارزار میں مجاہدوں اور شہیدوں کے پیچھے پہنچ جایا کرتی تھی، اور انہیں اللہ رب العزت ان کی اس نیک سعی جمیلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی عطا فرما دیتا تھا. مفتی صاحب، یہ ہم سنتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو اور اپنے شوہر کو. تو ایک سوسائٹی کو بہتر بنانے میں عورت کا کیا کردار ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے عورت اگر چاہے تو سوسائٹی کو، معاشرے کو اچھا بھی کر سکتی ہے اور برا بھی کر سکتی ہے؟ اس میں عورت کا کتنا ایک کردار ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میرا ایک جامعہ ہے، جامعہ امینیہ للبنات. جی، یہ ہمارے تحصیل پسرور کی ایک یونین کونسل ہے الڈ. تو وہاں گاؤں ہے بھیلو کے، وہاں پہ میرا جامعہ ہے بچیوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی کسی بیٹی کو دین سکھا دیا جائے، اس کی گٹی میں بٹھا دیا جائے، تو اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے
کئی نسلوں کو خود بخود سدھرنے کے لیے. اب میری الحمدللہ تعالی وائف عالمہ فاضلہ ہے, ماشاءاللہ. والحمدللہ 100 کے قریب بیٹیوں کو وہ روزانہ دینی تعلیم دے رہی ہے. اگر وہ خود پڑھی نہ ہوتی تو آج معاشرے میں وہ کیسے اسلام کی, دین کی, معاشرے کی وہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ کر رہی ہوتی. کیونکہ پہلے بچے کی پہلی درسگاہ تو اس کی ماں کی گود ہے. ماں کی گود ہے. ایسا ہی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آج کی بیٹی کو اس کا دین سکھایا جائے. کم از کم قرآن کریم کی سورہ نور وہ کھولے اور اس کی تلاوت کرے, اس کا ترجمہ پڑھے, اور اس کی جو ممکنہ ہو سکے کوئی بھی اردو کی تفسیر اس کا مطالعہ کرے, تاکہ اس کو یہ پتا چل سکے کہ میں کون ہوں, میرا مقام کیا ہے, خود میرے خالق اور مالک نے مجھے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. سورہ نور کی تلاوت ہر عورت کو کرنی چاہیے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, تاکہ اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے ایک عورت کا جو کردار ہے وہ سب سے اہم ہے, وہ اعلیٰ ہے, تاکہ اس معاشرے کو سدھار کر. دیکھیں حضرت اقبال نے تو کہا تھا نا, ہمیں تو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پر ہم خلفائے راشدین کے دیے ہوئے اس قانون کو, طریقے کو آزما سکیں. ہمیں پاکستان مل گیا, پاکستان کتنے سال ہوئے ہمیں ملے ہوئے, لیکن اس میں ہم ان قانون کو, ان طریقوں کو, ان قاعدوں کو ابھی تک ہم آزما نہیں پائے. صحیح. کیونکہ ہم طرح طرح فرقوں کے, مسلکوں کے, طرح طرح سیاسی, سماجی اور طرح طرح کے معاملات میں ہم بکھر کے رہ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ہدایت کا نور ہمارے پاس قرآن موجود ہے. ہماری بیٹی, ہماری ماں, میری بہن اگر قرآن کو کھولے, سورہ نور کو پڑھ لے, تو اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلی کڑی قرآن ہے, اور پھر قرآن کے ساتھ نبی رحمت کا فرمان ہے. میں اضافہ کر دیتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں سب سے بہتر ہے وہ معاشرے میں لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے. اور فرمایا خود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سب سے اعلیٰ ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, آخر پہ یہ فرما دیجیے گا کہ والدین کا, ماں باپ کا اپنے بچیوں کی تربیت میں کتنا ایک ہاتھ ہوتا ہے. میری بیٹی ماشاءاللہ سے حافظہ ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو دینی تعلیم ہے وہ کتنی ایک ضروری ہے, اور اس میں بچوں کی تربیت میں کتنا زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. آخر پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آخر میں بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک عرصہ کے بعد بیٹی کی نعمت سے مالا مال فرمایا, الحمدللہ تعالیٰ. ہم نے ان کا نام, اس کا بیٹی کا نام اشال فاطمہ رکھا ہے. تو وہ جب یہ پروگرام دیکھے گی اس کی ماں تو یقیناً خوش ہوگی کہ ماشاءاللہ آج بیٹی کا ذکر ہوا ہے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے ذکر کرتے رہنا چاہیے. ہاں کرتے رہنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب بھی بچہ روتا ہے, کس لیے روتا ہے؟ یا تو اسے کہیں کوئی پین ہو رہی ہے, یا اسے دودھ کی ضرورت ہے. دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں, تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس پر عمل کیا جائے کہ بچے کو وہ چاہے چند دن کا ہے یا چند مہینے کا, اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے. اللہ یا اللہ, کوئی بھی الفاظ اس میں جلالت, اس میں پاک اللہ کا ذکر. کہ ہم جو ہے لڑائی میں پڑ جاتے ہیں کہ پہلے پاپا کہے گا کہ مما کہے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ والدین اپنے بیٹوں کو, بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائیں. اب میری بیٹی میری جھولی میں پڑی ہوتی ہے نا, تو میں جب دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آج اس نے ماشاءاللہ 10 سپارے سنے ہیں, ماشاءاللہ, تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں. قاری صاحب 10 سپارے سن لیے. میں نے کہا الحمدللہ, ادھر بھی بیٹا قرآن سنا رہا ہے, ادھر بھی بیٹا قرآن سنا رہا ہے, تو وہ سن رہی ہے اور وہ روتی نہیں ہے. کیوں روئے گی وہ؟ کہ جب کہ دونوں جانب سے اللہ کے قرآن کی, اللہ کے کلام کی, احسن الکلام کلام اللہ, کلام کی, قرآن کی آواز آ رہی ہے. تو والدین کو سب سے پہلے چاہیے کہ ان کی تعلیم و تربیت تو آگے چل کے ہونی ہے. وہ 8 سال 10 سال, وہ سب سے پہلے ان کو اللہ کے ذکر پہ لگا دے. اللہ کا ذکر ان کے کانوں میں رس گھول جائے. میں آخری بات, چونکہ آپ کا بھی ٹائم میں سمجھتا ہوں ہمارے جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ بڑا شارٹ ہے, آج کے دور میں بالخصوص میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. یہ اتنی بڑی لعنت ہے, اتنی بڑی بیماری ہے. ماں کیا کہتی ہے, اس کو موبائل لگا دو, یہ خاموش ہو جائے گی. نہیں, کل یہ 3 سال کے بعد, سب سے پہلے یہ بیٹی 4 سال کے بعد, 3 سال کے بعد یہ موبائل پکڑے گی, ماما کا پکڑے گی یا بابا کا پکڑے گی. یہ سب سے پہلے یوٹیوب پہ جا کے کوئی کارٹون دیکھے گی.
یا کوئی اور چیز، ممکن ہے کہ اس کی نظر سے ایسی چیز گزرے جو شاید اس کی 20 سال کے بعد اس نے دیکھنی تھی. صحیح بات. تو اس لیے آج کے والدین کو خصوصاً اپنے بچوں پر پوری توجہ کرنی چاہیے، ان کو موبائل سے دور رکھا جائے. جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں نا یہ آگ ہے، آگ جلاتی ہے، اس کو پکڑنا نہیں، یہ انگارہ ہے. اس طرح آج کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو موبائل سے ڈرائیں کہ بیٹا یہ ایسی چیز ہے جو ہاتھ کو جلا دیتی ہے، اور یہ واقعی جلاتی بھی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ زیادہ اس کو نظر نہیں آتی. ہاں نظر نہیں آتا، زیادہ استعمال کریں گے تو یہ ہاتھ بھی جلیں گے. تو اس لیے والدین کو سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھائیں، ان کو کلمہ شریف سکھائیں، ان کو درود شریف سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. آخری حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کا نام اتنا لے، اللہ کا ذکر اتنا کر، اللہ اللہ اتنا کیا کر کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو. تو جو اس دنیا کو چھوڑتے وقت اللہ کے ذکر میں چھوڑتے جائے گا، اس کی زبان رطب اللسان ہوگی، زبان پہ اللہ کا نام ہوگا، تو وہ بندہ سیدھا مرتے ہی سیدھا جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے ذکر سے لو لگانے چاہیے. بہت شکریہ علامہ مفتی محمد یامین مدنی صاحب، بہت شکریہ. آپ نے جس طرح کی مرحلہ کی باتیں کی ہیں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا.